السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآنی واقعات میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے فرعون کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 عذابات نازل کیے، وہ عذابات کیسے تھے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 سے 136 تک کے درمیان میں ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، تو وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو وہ لوگ جادوگر کہا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے یہ غلطی کی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کتنا ہی بڑا ہم پر جادو کیوں نہ کریں، آپ کتنا ہی بڑا ہم پر عذاب کیوں نہ لے کر آئیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے ان پر 5 عذابات بھیجے۔ وہ عذابات میں سب سے پہلا جو عذاب اللہ نے بھیجا وہ یہ تھا کہ ان پر طوفان کو بھیجا۔ سخت آندھی آئی، بہت ہی زیادہ ان پر بارش آئی۔ تو جب بارش آئی تو اتنی وہ بارش آئی کہ جتنے فرعون کے لوگ تھے ان کے گردنوں تک پانی بھر گیا، اور وہ لوگ ایسے پھنس گئے جیسے ٹھوس چیز میں انسان پھنس جاتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ پھنس گئے۔ لیکن انہی کے بازو میں بنی اسرائیل کا گھر ہوتا، یعنی جو مومن لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے گھر بازو ہوتے تو ان کے گھروں میں پانی نہیں ہوتا اور وہ آسانی سے زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ صرف فرعون کے لوگوں کے لیے تھا، جو کافر لوگ تھے ان کے لیے یہ عذاب تھا۔ تو وہ لوگ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور وہ لوگ پانی میں پھنس گئے، تو 8 دن تک یہ عذاب رہا۔ جب 1 ہفتہ پورا یہ عذاب رہا تو اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دیں، اگر یہ عذاب دور ہوگا تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ عذاب ختم ہو گیا۔ عذاب ختم ہو گیا تو جتنا پانی آیا تھا یہ پورا پانی زمین میں چلا گیا۔ جب زمین میں چلا گیا تو عذاب جانے کے بعد بہت ہی بہترین کھیتی اگ گئی۔ جب بہترین کھیتی اگی تو ان لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے عذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی، عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے رحمت تھا، دیکھو ہمارے لیے کتنی اچھی کھیتی اگی ہے۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ نے ایک اور عذاب میں ان کو مبتلا کیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا کہ ان کے اوپر اللہ نے ٹڈیوں کو بھیجا۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیاں آئیں اور آ کر ان کی جتنی بھی فصل تھی تمام فصل کو کھا گئی، بس تھوڑی سی فصل کو رکھ دیا، تھوڑا تھوڑا ان کے کھیتوں میں باقی تھا۔ پھر 8 دن تک یہ عذاب رہا، تو ان لوگوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے یہ عذاب دور ہو جائے، اگر یہ عذاب دور ہوگا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کے لیے دعا کی، یہ عذاب دور ہو گیا۔ جب دور ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اب ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور 1 مہینے تک وہ لوگ آرام میں رہے، سکون میں رہے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ جو فصل ان کی باقی بچی ہوئی تھی، جس پر وہ تکبر کر رہے تھے، وہ کیڑے آئے، ان فصلوں کو بھی کھا گئے۔ اور یہ فرعون کے ساتھ ہی خاص تھا، فرعون کی جو قوم تھی انہی کے فصلوں کو ٹڈے کھا کر گئے تھے، اب دوبارہ جو کیڑے آئے ہیں یہ بھی انہی کے فصلوں کو کھا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو کھیتیاں ہیں وہ صحیح سلامت تھے۔ تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے کیڑے آ گئے، اور آنے کے بعد تمام فصلوں کو کھا گئے، حتیٰ کہ جو فرعون کے لوگ تھے، جو کافر قوم تھی، ان کے جو پلکیں ہیں پلکوں کو بھی چاٹ جاتے تھے، دروازوں کو بھی چاٹ جاتے تھے، ان کے جو بھویں ہیں بھووں کو، مونچھوں کو سب چاٹ کر چلے گئے۔ جب یہ بھی عذاب بہت ہو گیا تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کے لیے ایک اور مرتبہ ان کے لیے دعا کی، تو یہ بھی عذاب دور ہو گیا۔ جب یہ عذاب دور ہو گیا تو ان لوگوں نے عذاب دور ہونے کے بعد کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر سے 1 اور مہینہ گزر گیا سلامتی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
مصیبت میں ڈال دیا، ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا مینڈک کا عذاب۔ اللہ نے ان کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں بہت ہی زیادہ مینڈک بھیجے۔ ان کے گھر کے برتنوں میں مینڈک ہوتے تھے، وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں ہزارہا مینڈک بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں حتیٰ کہ اگر وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ان کے منہ میں مینڈک چلا جاتا تھا۔ ہر جگہ پر ان کے مینڈک تھے، اور وہ لوگ مینڈک دیکھ دیکھ کر اتنے بیزار ہو گئے کہ جب 8 دن گزرنے لگے تو پھر سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے آپ کے لیے دعا، ان لوگوں کے لیے دعا کی، اور عذاب دور ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کی وہی عادت کہ پھر سے وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر 1 مہینہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ ان کی ہر پینے کی چیز خون بن جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ پانی پینے کے لیے اچھے کنویں سے پانی لیتے تو وہ بھی پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ جب فرعون کو یہ بات بتائی گئی تو فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے چونکہ سلامت تھے بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو کوئی عذاب نہیں لگ رہا تھا، تو فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کنووں سے پانی لے لو۔ تو بنی اسرائیل کے کنویں سے اگر بنی اسرائیل کے لوگ پانی لیتے تو پانی نکل آتا، لیکن فرعون کے لوگ اگر پانی لیتے تو اسی کنویں سے خون نکل کر آتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ اتنے بیزار ہو گئے کہ اتنے وہ مصیبت میں آ گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک ہی گلاس سے ہم دونوں پانی پئیں گے۔ ایک ہی گلاس سے جب بنی اسرائیل کے لوگ، مومن لوگ پانی پیتے تو وہ پانی ہو جاتا، اور اسی گلاس سے جو بچا ہوا پانی اگر فرعون کے لوگ پیتے تو ان کے منہ میں جاتے ہی وہ خون بن جاتا تھا۔ تو حتیٰ کہ وہ لوگ پیاس میں تڑپ گئے، بہت زیادہ مشکلات میں آ گئے، تو ان لوگوں نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک اور مرتبہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ عذاب دور ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر سے دعا کی، لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے پھر سے یہی بات کہی کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر سے عذاب، آخر میں جو عذاب بھیج دیا وہ یہ کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اور آگے آپ سننے والے ہیں کہ کیسا فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے دیا اور دریا میں ان کو ڈبو دیا، اور فرعون کی لاش کو پانی نے بھی قبول نہیں کیا بلکہ اس کو پانی نے بھی نکال کر باہر پھینک دیا۔ تو اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس سے بہت بڑے بڑے درس ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ جب بھی عذاب آتا تھا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ آپ دعا کیجئے کہ آپ ہم سے اس عذاب کو دور کیجئے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہم سے اس عذاب کو دور کیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ مدد مانگتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ ہم کچھ بھی اگر اپنی خواہشات کی، کوئی مصیبتوں کے لیے اگر کسی سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ہم اپنے لیے نیک لوگوں سے دعا بالکل کروا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہم کو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل قبطی جو قوم تھی، فرعون کے جو لوگ تھے، آپ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے عذابات کو دیکھے، یہ معجزات کو دیکھے، تو ان لوگوں نے غفلت اختیار کی۔ جب ان لوگوں نے غفلت اختیار کی تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم تو ان معجزات کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ہم بھی قرآن کریم سے غفلت میں ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ صرف عربی میں جو قرآن ہے اس کو پڑھا جائے، اور رمضان المبارک آئے تو ایک دن میں 3-4 قرآن ہم ختم کرنے کے ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو صرف ختم کرنے کے لیے، روانی پڑھنے کے لیے، صرف عربی میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اگر ایسا ہم پڑھیں گے تو اس پر ثواب تو ملے گا، لیکن کیا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ بالکل قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کو غفلت سے اگر بچانا ہے اپنے آپ کو، تو قرآن کو ہم ترجمہ تفسیر سے پڑھیں۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، اس لیے کہ جب ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے تبھی ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم ایک اچھی سی تفسیر لیں، اور اس کے اوپر ہمیں کئی تفسیر کرنے والے بھی مل جائیں گے، تو ان کے اچھے ویڈیوز جو تفسیر بیان کر رہے ہیں ان کے ویڈیوز دیکھیں، پھر تفسیر پڑھیں۔ تو تفسیر قرآن جب بھی پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں آپ تمام سے گزارش ہے
کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔